بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم فورتھ لیکچر تھرڈ چیپٹر کا فورتھ لیکچر جو ہے میں حاضر ہیں، اور جو آج کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، رسد والے چیپٹر میں ایک ہی کوشچن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ بنتا ہے، وہ ہے قانون رسد، ڈائیگرام، گوشوارہ، مفروضات، مستثنیات کے ساتھ۔ باقی تمام کوشچن جو اس چیپٹر کے حوالے سے ہیں وہ شارٹ کوشچنز کے حوالے سے خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ٹاپک بھی تقریباً شارٹ کوشچنز کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے کہ رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل۔ رسد کی لچک سے کیا مراد ہے؟ رسد کی لچک سے مراد قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے رسد میں ہونے والی تبدیلی مراد لی جاتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیونکہ یہ رسپانس ہے۔ تو سپلائی جو ہے، سپلائی از اے رسپانس ٹو پرائس، قیمت کو رسپانس ہوتا ہے، قیمت میں اضافہ، رسد میں اضافہ، قیمت میں کمی، رسد میں کمی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لچک کہتے ہیں بدلنے کو، تبدیلی کو، متغیر کو۔ تو کیا رسد سے مراد کسی شے کی وہ مقدار جو ایک خاص قیمت میں، خاص وقت میں منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے، اور رسد کی لچک سے مراد کیا ہے؟ رسد میں ہونے والی وہ تبدیلی ہے جو قیمت میں تبدیلی کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ ان کے عوامل درج ذیل ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے سامنے ہے۔ پہلا پوائنٹ، اشیاء کی نوعیت۔ ہاں جی، اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک ہوتی ہے پائیدار اشیاء، دوسری ہوتی ہیں گلنے سڑنے والی اشیاء۔ تو جو گلنے سڑنے والی اشیاء ہیں، جلد ضائع ہونے والی اشیاء، مثلا سبزیاں، پھل، انڈے، گوشت، دودھ وغیرہ، ان کی رسد کم لچکدار ہوتی ہے۔ یومیہ منڈی کی رسد، ایک دن کی رسد، اسی دن آنا ہے، ایک ہی دن میں چیزیں فروخت ہونی ہیں، بچنی نہیں چاہیے، اس لیے ان کا ذخیرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر پائیدار اشیاء، گندم، چینی، کپڑا، ریڈیو وغیرہ، یہ کیونکہ پائیدار ہیں، یہ ان کو اسٹاک کیا جا سکتا ہے، کئی دن بعد تک بھی اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، تو یہ کیا ہوں گی؟ یہ ان کی رسد جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوگی۔ اسی طرح سے فنی اور تکنیکی تبدیلیاں ہیں۔ اگر ملک میں فنی تکنیکی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ملک میں ٹیکنالوجی کا اگر استعمال ہو رہا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، نئی نئی ایجادات جو ہے نا کی بدولت سستے طریقے پیداوار میسر آ رہے ہیں، یعنی کہ اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے سستے طریقے یعنی کہ دریافت ہو رہے ہیں، تو آسانی کے ساتھ رسد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا رسد کیا ہو جائے گی؟ جو ہے لچکدار ہو جائے گی، زیادہ لچکدار ہو جائے گی۔ اگر ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے، اگر وہی پرانے طریقے، دقیانوسی طریقے پیدائش استعمال کیے جاتے ہیں، تو پھر ڈیئر اسٹوڈنٹ رسد کی لچک کم ہوگی یا غیر لچکدار کہلائیں گے اس کو۔ آگے ہے قوانین حاصل کا اطلاق۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے قوانین حاصل، 3 ہیں: قانون تکثیر حاصل، قانون استقرار حاصل، اور قانون تقلیل حاصل۔ ان کو پڑھیں گے ہم تفصیل کے ساتھ۔ اب ان کا اطلاق رسد کے حوالے سے کیسے ہے کہ اشیاء کو پیدا کرنے کا عمل 3 مراحل سے ہو کر گزرتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ شروع میں پیداوار میں اضافہ، پیداوار بڑھتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے ہم محنت اور سرمایہ کی اکائیاں لگاتے ہیں پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قانون تکثیر حاصل، پیداوار بڑھ رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم سرمایہ اور محنت کی مزید اکائیاں بھی لگائیں تو پیداوار کی جو مختلف پیداوار ہوگی یا اوسط پیداوار ہوگی وہ برابر رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں استقرار حاصل، مساوی حاصل، یکسانی حاصل۔ تیسرا مرحلہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم محنت اور سرمایہ کی اکائیاں لگاتے ہیں تو پیداوار بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کم ہوتی ہے تو اس کا نام جو ہے، اس قانون، اس عمل کا، اس پروسیس کا
ایک نام ہے اس قانون کا، اسے کہتے ہیں قانون تقلیل حاصل۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر پیداوار کو بڑھانا مقصود ہو، فائدہ مند ہو، تو رسد اگر بڑھائی جا سکتی ہو تو رسد زیادہ لچکدار۔ لیکن جب کاروبار پر قانون تقلیل حاصل لاگو ہوتا ہے تو پیداوار میں اضافہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ نقصان، پیداوار کم ہو رہی ہوتی ہے نا، مفت پیداوار، تو اس لیے اس میں رسد کی لچک کم ہوگی، کم لچکدار رسد کہلائے گی۔ صنعت کی پیداواری صلاحیت ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ صنعت جو پوری استعداد سے کام نہ کر رہی ہو بلکہ اس کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جا سکے تو رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ رسد میں اضافے کا مطلب ہے رسد لچکدار ہوئی، زیادہ لچکدار۔ اگر ایک کارخانہ اپنی صلاحیت سے کم، اپنی پوری کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کر رہا، ابھی وہ آدھی کیپیسٹی 50% ہے، تو جیسے جیسے ہم محنت اور سرمایہ کی اکائیاں بڑھاتے جائیں گے، پیداوار بڑھتی جائے گی، رسد میں اضافہ ہوتا جائے گا، رسد لچکدار کہلائے گی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اگر ایک کارخانہ اپنی صلاحیت پر فل کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہے، اس کے بعد پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے رسد بڑھائی نہیں جا سکتی، سو رسد کیا ہو جائے گی؟ کم لچکدار ہو جائے گی۔ عرصہ وقت ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے پہلے لیکچر میں اس چیپٹر کے، کہ یومیہ منڈی میں رسد غیر لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ گلنے سڑنے والی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، ضیاء پذیر اشیاء فروخت ہوتی ہیں، دودھ، سبزی، پھل، گوشت، جبکہ عرصہ قلیل میں رسد کم لچکدار ہوگی اور عرصہ طویل میں زیادہ لچکدار ہوگی، کہ سفیشینٹ ٹائم ہے، پیداوار میں اضافہ ممکن ہے، بڑھایا جا سکتا ہے طلب کے مطابق۔ متفرق عوامل ہیں، اگر حکومت اشیاء کی درآمد و برآمد پر پابندی عائد کر دے یا اجارہ دار شے کی پیداوار کم کر دے تو رسد کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے رسد کو کم لچکدار کہیں گے، جبکہ ذرائع نقل و حمل یعنی مواصلات کے ذرائع اگر جدید ہو جائیں، ترقی یافتہ ہو جائیں، تو جس سے اشیاء دور دراز علاقوں تک پہنچانا ممکن ہو جائے گا، پیداوار میں اضافہ ممکن ہوگا، رسد میں اضافہ ممکن ہوگا، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ زیادہ لچکدار اشیاء کہلائیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اسی طرح اس کی عملی اہمیت، رسد کی عملی اہمیت کو بھی ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ قیمتوں میں استحکام کے لیے رسد کی لچک ضروری ہے۔ جن اشیاء کی رسد لچکدار ہوتی ہے، ان کی طلب میں تبدیلی کے پیش نظر رسد میں تبدیلی ممکن ہے، رسد کو رد و بدل کیا جا سکتا ہے، ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، قیمتیں مستحکم رہتی ہیں۔ یعنی کہ قیمتوں کا جو تعین ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے، یا قیمتوں کا استحکام کہاں ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ جہاں پہ طلب اور رسد کی قوتیں آپس میں برابر ہو جائے۔ تو طلب کے مطابق اگر رسد ایڈجسٹ ہوتی ہے، ایکول ہوتی ہے، تو قیمت طے پا جاتی ہے یا قیمت مستحکم رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر طلب سے رسد بڑھ جائے، رسد میں اضافہ ہو جائے، تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ رسد زیادہ ہے، چیزیں زیادہ ہیں، خریدنے والے کم ہیں۔ اسی طرح سے اگر رسد کم ہو جائے طلب سے، تو اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ خریدنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور اشیاء کی رسد کم ہو جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دونوں صورتوں میں یہ ان بیلنس ہو جائے گا، غیر متوازن۔ توازن کہاں ہوگا؟ جہاں پہ طلب اور رسد کی قوتیں آپس میں برابر ہو جائیں، اور برابر کس صورت میں ممکن ہے؟ جب رسد لچکدار ہوگی، ضرورت کے مطابق فراہمی ہے۔ رسد لچکدار ہونے کی وجہ سے ضرورت کے مطابق دستیاب ہوتی ہے اور اس کی قلت کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے مختلف موسموں کے مطابق ہمیں ہماری ضروریات بدلتی ہیں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی ضروریات، تو اس رسد میں لچک ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے بر وقت جو ہے وہ کیا آ سکتی ہیں؟ میسر آ سکتی ہیں۔ صنعت کی پیداواری صلاحیت کا علم ہے،
زیادہ لچکدار رسد کی صورت میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صنعت پوری استعداد سے کام نہیں کر رہی اور اس کی پیداواری صلاحیت موجود ہے، لہذا رسد میں اضافہ ممکن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایک کارخانہ اپنی پوری صلاحیت سے کم کام کر رہا ہے تو اضافہ ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسد لچکدار ہے۔ اگر رسد لچکدار ہے تو صنعتی پیداوار کی صلاحیت، کارخانے کی پیداواری صلاحیت کا علم ہو سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اشیاء کا ذخیرہ کرنے میں مدد، جن اشیاء کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، مثلا گندم، چینی، کپڑا، ریڈیو وغیرہ، جبکہ کم لچکدار رسد والی اشیاء جیسے دودھ، گوشت، سبزی، پھل وغیرہ ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا سٹاک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گلنے سڑنے والی چیزیں ہیں۔ ٹیکس عائد کرنے میں مدد، رسد کی لچک محصولات عائد کرتے وقت کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ لچکدار رسد والی اشیاء پر ٹیکس جو ہے زیادہ متاثر نہیں کرتا، کن کو؟ کم لچکدار رسد والے اشیاء کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہ چیزیں کارخانہ دار نے ہر حال میں بنانی ہیں، ہر حال میں پیدا کرنی ہے، اور جو زیادہ لچکدار والی اشیاء ہیں اس پہ جو ہے وہ ٹیکس لگاتے وقت، یہ محصولات عائد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ لچکدار ہیں تو ان پہ کم شرح سے ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا رسد کا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا، رسد چیپٹر بھی اسی کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ نیکسٹ جو چیپٹر میں ایک ہی کویشچن ہے جو لانگ، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔